نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 92ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بتایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق میں یعنی جب حج کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد کچھ روز مکہ میں گزارے اور پھر مدینے کی جانب واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر کے کچھ اہم واقعات ہیں جس میں کچھ خاص احادیث مبارکہ ہیں جو آج کی اس قسط میں ہم بیان کریں گے اور پھر اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ واپس مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی آنے سے قبل ہی جو بشارتیں یا جو آپ سمجھیں کہ اندیا دینا جس کو کہتے ہیں یا علامتیں جو ظاہر ہو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اقوال سے بھی یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی یہ آثار نمودار تھے کہ یہ سال یا یہ حج ان کی زندگی کا آخری حج ہے۔ لہٰذا حضرت معاذ سے جو بات ہوئی اور بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے صحابہ کرام نے یہ مشاہدہ کیا کہ جیسے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری سال ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ بات بہت سے لوگوں کے مشاہدے میں آئی اور بنیادی وجوہات یہ رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں آخری بار جب اس جگہ گئے اور جب آپ مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو اس دوران جو بالخصوص آپ مغفرت کی مردوں کے لیے دعا کر رہے تھے، جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جو شہداء ہیں ان کے لیے بالخصوص دعائیں کر رہے تھے، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا صحابہ کو کہ جس طریقے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج کا موقع ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے اور انداز گفتگو سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے اب اگلی بار ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ تو کچھ معاملات جب ایسے مشاہدے میں آئے تو اس سفر کے دوران ایک مقام ہے اور اس مقام کا واضح نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کیونکہ الرحیق المختوم کی اس کتاب کے اندر یہ پورا بیان موجود نہیں ہے۔ ہم نے جو اس قسط کے مختلف محرکات ہیں وہ مسند ابن حنبل سے لیے ہیں کیونکہ اس میں دو اہم واقعات، جس میں سب سے بڑا بنیادی واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ سے مدینہ واپسی ہو رہی تھی تو اب بہت سارے لوگ حج کے لیے مختلف مقامات سے آئے تھے، تو وہ بھی اپنے اپنے مقامات کی جانب جا رہے تھے، لیکن ایک مقام تک سب نے ایک ساتھ سفر کیا تھا، وہاں سے سب نے پھر اپنے اپنے راستے لے لینے تھے۔ تو صحابہ کرام کا اور مختلف جو مسلمان قبائل تھے، ان کے جو عمائدین یا ان کے جو نمائندگان تھے، وہ انہیں معلوم تھا کہ اب ہمارا راستہ جدا ہو جائے گا اور اب ہم اپنی منزل یعنی اپنے علاقے کی طرف جائیں گے، تو گویا یہ وہ مقام ہے عرب کا جہاں پر ہماری یہ آخری بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس میں انہوں نے بالخصوص دین کو سمجھنے سے متعلق باتیں پوچھیں، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قدم قدم پہ خطبے دے رہے تھے، دین کو سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، تو ان چیزوں سے یہ مشاہدے میں صحابہ کے اور مسلمانوں کی بات آ رہی تھی کہ جس طریقے سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تاکید کر رہے ہوں جیسے اب وہ ہم سے جدا ہو رہے ہوں۔ تو بہرحال ہوا یہ ناظرین کرام کہ ایک مقام ایسا بھی آیا اس سفر کے دوران جہاں پر سب نے اپنی اپنی منزلوں کا تعین کرنا تھا، تو وہاں پر کچھ صحابہ کی جانب سے قصداً اس قسم کے سوالات یعنی صحابہ کہہ لیں یا مسلمان کہہ لیں ان کی جانب سے پوچھے گئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد ہم اگر مذہب کی کوئی چیز، دین اسلام کی کوئی چیز سمجھنا چاہیں تو پھر ہم کہاں سے رجوع کریں، کدھر ہم دیکھیں، یعنی ہم پھر کس جانب جو ہے روشنی ڈالیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، ہم اس کے مفہوم کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی وہ پورا معاملہ تھا یا جو بھی پورا واقعہ ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرے بعد اگر تم دین میں کسی پیچیدگی میں پھنستے ہو یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس کو سمجھنا ہے یا جس پر کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے اور اس کے حل کی جانب جانا ہے اور دین اور شریعت کی روح سے جانا ہے تو پھر قرآن کی طرف دیکھو۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم قرآن کو دیکھیں اور پھر بھی ہمیں وہ معاملہ نہ سمجھ آئے پھر ہم کیا کریں؟
تو اب ہم اس واقعے سے بذات خود میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا زور اسی بات پہ تھا کہ جس طریقے سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے ہی بتا دیں کہ اگر ہم اپنے اپنے علاقوں میں جب جا رہے ہیں یا کہیں پر ایسا معاملہ یا آنے والے سالوں میں آنے والی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ تو پھر ہم کدھر دیکھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر تم میرے اہل بیت کی جانب دیکھو۔ اب یہاں یہ بڑا اہم واقعہ ہے ناظرین کرام کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک طرف قرآن اور دوسری جانب اہل بیت کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ آپ کے گھرانے میں جو نبوت اتری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو گھر کے جو افراد تھے، جو خاندان کے بہت قریبی افراد تھے، انہوں نے ان تمام تر معاملات کو بخوبی دیکھا ہے، زیادہ قریب سے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنی زندگی کے ان تمام تر حیات مبارکہ کے ایام میں سب سے زیادہ خاص توجہ سے متعلق کوئی باتیں اگر کہیں ہیں یا جو راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو یقینی طور پہ وہ اہل بیت کے درمیان یعنی آپ کے گھرانے کے درمیان رہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، اور پھر اس بات کے بعد لوگوں کو یہ اطمینان ہو گیا، مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ نہ کرے اگر ہم کسی مشکل میں آن پھنستے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوتے اور قرآن سے بھی ہمیں کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آ پاتی تو پھر ہم کس کی جانب دیکھیں؟ تو پھر وہ اہل بیت ہیں، یعنی وہ خاندان کے افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شامل ہے، جو خونی رشتے رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ اور بالخصوص ان ایام میں جو گفتگو صحابہ کے ساتھ ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، اس سے یہ ہمیں واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہوا یہ کہ کچھ ایسے بھی وہاں پر قبائل موجود تھے جو جب یہ تمام تر بات ہو گئی، اہل بیت پر آ کر بات مکمل ہو گئی کہ قرآن اور اہل بیت کی جانب دیکھیں، تو 18 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں مختلف مسالک اور مختلف فقہوں کی اپنی اپنی مختلف آراء ہے۔ تو یہ غدیر کا مقام تھا، اور اس مقام سے ہوتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینے کی جانب رواں دواں ہیں۔ تو اس مقام کے اوپر کچھ ایسا معاملہ آیا جس میں ہمیں مختلف تاریخوں میں واقعات ملتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے جس میں مسند ابن حنبل کو ہم جو ہے یہاں پر سامنے رکھ رہے ہیں، اور اسی لیے میں ریفرنسز دے رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ اس کتاب الرحیق المختوم میں نہیں ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے متعلق بہت سے ایسے قبائل تھے یا ایسے لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی مختلف رائے رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کی مختلف رائے سے اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو علی کو لے کر پورا معاملہ تھا یا علی کو لے کر ان کا جو طرز عمل تھا وہ مختلف تھا، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل جس طرح تمام عام مسلمان ہیں اسی طرح وہ سمجھتے تھے۔ تو اب چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اہل بیت کا ایک اہم مقام حضور نے خود بیان کر دیا، تو یہ وہ مرتبہ ہے اہل بیت کا جو عام صحابہ سے یعنی جو دیگر عام صحابہ ہیں ان سے بڑھ کر ہو گیا، اور بالخصوص اس معاملے میں اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا جو دین سے متعلق معاملات ہیں کہ اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے پھر ہم کس جانب دیکھیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، تو پھر وہ اہل بیت کا مقام ہے۔ تو اب یہ وہ سوال تھا لوگوں کے ذہنوں میں جس میں محور و مرکز جو بن گئے تھے نگاہوں کا وہ حضرت علی بن گئے تھے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود محسوس کی۔ تو غدیر کا جب یہ مقام آیا تو اس کا ایک ایسا مقام تھا جو اونچا مقام کہہ لیجئے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آسمان کی جانب بلند کیا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ اور ہیں لیکن ہم مفہوم کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس میں یہیں سے جو ہے مختلف ہمیں آج کے دور میں اختلافات دکھائی دیتے ہیں اس جملے کے بعد یا ان احادیث کی روشنی میں کہ مولا کی تعریف سب نے اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فقہ کی روشنی میں کی ہے، مولا کی تعریف سب نے اپنے اپنے عقیدے کی روشنی میں کی ہے، لیکن ہم صرف تاریخ اسلام کو بیان کر رہے ہیں اور جو واقعات ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا یہ اہم واقعہ ہے، تو اس وجہ سے ہم کیونکہ تاریخ اسلام کا یہ وہ اہم واقعہ ہے، اور میں اسے اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر جو ہمارے پاس چاروں خلفۂ راشدین ہیں اس کے بعد کا جو بھی دور ہے تاریخ اسلام کا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں اختلافات کتنے ہیں،
اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس حد تک اختلافات ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خلافت سے دستبردار ہونا پڑا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پھر واقعہ کربلا بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی پھر جو رنجشیں اور پھر جس قسم کی جنگیں ہیں اس میں آمنے سامنے مسلمان ہی ہیں۔ تو وہ جو بنیاد جہاں پہ جا کے بن رہی ہے، اس لحاظ سے یہ واقعہ الرحیق المختوم کی اس پوری سیریز کے دوران آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ تو اس متعلق کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یہ بات تو سب سے پہلے یہاں واضح ہے کہ نبوت کا اختتام ہو گیا۔ اللہ کا رسول آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تو جس نے بھی اگر اس کا یہ مقصد لیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت علی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقام ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ لیکن مولا کی جو تعریف چاہے عربی زبان میں ہو چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تو وہاں پر ہمیں اس لفظی تعریف سے بڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی سے کیا تعلق ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی سے دو اقسام کا تعلق ہے۔ ایک تو وہ ظاہری تعلق جو اس دنیا میں ہے، یعنی وہ رشتہ داری کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے کم عمر لڑکے تھے اس وقت حضرت علی، جب 7 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا، اور حضور کے ساتھ جب نماز فرض ہوئی اور نماز جب پڑھی جاتی تھی تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس وقت 2 وقت کی نماز کا حکم تھا، صبح اور شام کی، تو چھپ کے نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کوئی 7 نماز پڑھتا تھا اس وقت تو علی موجود تھے، اور علی کا وہ مقام ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اپنی جگہ اپنے بستر پر اور اپنی ان امانتوں کو کہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں کہ علی تم اسے لوٹا دینا، تو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن ان تمام تر واقعات کی روشنی میں یہ حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ظاہری تعلق ہے۔ پھر ایک جنگ کا بھی ابھی ہم نے کچھ ایام پہلے ہی گزشتہ قسطوں میں آپ سے یہ ذکر کیا ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی کو شامل ہونا خود بھی وہ چاہ رہے تھے، اور منافقین نے انہیں اس قسم کے الفاظ بھی کہے تھے کہ دیکھو جی علی کو چھوڑ گئے اور اس جنگ میں آپ نہیں لے کر جا رہے، اور یہ غالباً تبوک کی جنگ تھی۔ تو اس میں حضور نے یعنی علی واپس لوٹ آئے پیچھے سے کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں پیچھے رہوں، میں بھی چلنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی آپ پیچھے رہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ وہاں پیچھے واپس مدینہ میں ہی رکیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی خانوادہ ہے نبوت میں، اس خاندان میں حضور کے بعد اگر جانشینوں میں کسی کو ہم دیکھیں تو وہ علی ہیں۔ اب لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جانشینوں کا، یہاں نعوذ باللہ نبی کا کوئی لفظ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہاں رسول کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح مولا کی بھی جب ہم تعریف میں جائیں گے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ جو عزت و احترام، جو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کا ہے، تو لوگ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد علی سے اختلاف نہ رکھ بیٹھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تناظر میں یہ کہا، اور حدیث کی جو یا لفظ ہیں، الفاظ ہیں، اس میں یہ جملے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یعنی علی کی بات کو ترجیح دینی ہے، یہ والی بات میں ہمیں سمجھنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اب اختلافات اس میں آج کے دور میں مسالک کے اعتبار سے کچھ بھی ہوں، یا پھر اس دور میں صحابہ اور مسلمانوں کے درمیان جو بھی اختلاف ہوں، ہم ان اختلافات میں نہیں پڑیں گے، نہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ کیا اختلاف ہے کیا اختلاف نہیں۔ لیکن جو واقعہ ہوا اور مسند حنبل سے ہم نے اس واقعے کو اٹھایا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ اپنی ایک اہم جز رکھتا ہے۔ دوسرا تعلق حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی اور قلبی تعلق ہے، یہ سمجھنا بہت خاص ہے۔ اور یہ الرحیق المختوم کی ہم نے ایک آدھ قسط کے اندر آپ کو یہ بتایا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا کہ یہ کام پھر حضرت علی کریں۔ اور ایک واقعہ بھی اس طریقے کا ہم نے گزشتہ قسطوں میں بیان کیا، جس میں ایک ایسے علاقے سے مسلمان ایک سریہ میں ایک شخص کو اٹھا کے لے آئے تھے جو ان کے علاقے کا سردار تھا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نہ دیکھ رہا تھا، نہ وہ 3 دن رہنے کے بعد وہاں پہ اس کا نہ رویہ صحیح تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص حضرت علی کو منتخب کر کے یہ کہا کہ پھر ان کو چھوڑ آئیے۔ تو حضرت علی چھوڑ آئے تھے، لیکن اب علی کا وہ کردار رہا راستے میں ان کے ساتھ، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے حسن سلوک کو ظاہر کیا تو وہ متاثر ہو گیا، اور وہ متاثر ہونے کے بعد جب واپس پلٹا تو وہ مسلمان ہو کر پلٹا۔ تو یہ وہ حضرت علی کا روحانی رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ حضرت علی بغیر کہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھ جایا کرتے تھے جن باتوں کو حضور کہنا چاہتے ہیں یا جو بغیر کہے سمجھانا چاہتے ہیں۔
اور یہ قلبی اور یہ روحانی رشتہ کس بنیاد پہ تھا؟ محبت کی بنیاد پہ. یعنی علی کا اگر کوئی سب سے بڑا محبوب ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ کے رسول کا اگر کوئی سب سے زیادہ محبوب ہمیں ان تمام لوگوں میں اس رشتے کی بنیاد پہ دکھائی دیتا ہے کہ پھر اپنی بیٹی بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اور ان کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی. تو یہ وہ تمام تر پہلو ہیں جس سے اندازے لگائے جا سکتے ہیں اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کچھ اہم رشتے سے بڑھ کے معاملات تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی خواہش رکھتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں، چاہے اہل بیت ہوں چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کسی بھی حوالے سے یہ شبہ یا یہ بات نہ رہے کہ وہ کسی اہمیت کے حامل نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کھلے الفاظوں میں کہی کہ جس کا پھر میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. تو ناظرین کرام، یہ وہ اہم کچھ واقعات تھے جو مکے سے مدینہ آتے ہوئے پیش آئے، جس میں سب سے بڑا اور اہم اور بنیادی واقعہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پہ خطبہ دیتے ہوئے، لوگوں کو دین سمجھاتے ہوئے، یہاں تک کہ کھلے الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آج اچھی طرح سمجھ لو، اگر کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو پوچھ لو، اگلے برس میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا. یعنی یہ مفہوم کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اسی قسم کے الفاظ جب کوئی بھی انسان ادا کرتا ہے تو سننے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ سامنے والا شخص وہ پھر اب قریب الموت ہے، یعنی اب وہ ہمارے ساتھ اگلے آنے والے مہینوں اور دنوں میں نہیں ہوگا. اور پھر مسلمانوں نے جو بھی دین سے متعلق باتیں تھیں، جو دین سمجھنا تھا، جو اراکین اسلام تھے، وہ سب سمجھے پوچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی سمجھایا بتایا. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ذہن میں رہی کہ میرے بعد بھی پھر لوگ جو ہیں بھٹکے نہیں، اور ایک صحیح راہ کا تعین رہے. اور اس تناظر میں اہل بیت کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو اس قسط میں ہم نے آپ کو مکے سے مدینہ کی طرف واپس حجۃ الوداع کے بعد کے جو کچھ اہم چیدہ معاملات اور واقعات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے آخری فوجی مہم جو ابھی باقی ہے. اور گزشتہ قسط میں بھی ہم نے آپ کو حوالہ دیا تھا، لیکن یہ فوجی مہم ہو نہیں پائی، اور اس کے پیچھے کیا معاملات رہے یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے. اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.